السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ناظرین یہ ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا، پاکستان کا نوجوان ارشد ندیم جو نیزہ پھینکنے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، یعنی گولڈ میڈل کو لے کے آیا ہے۔ تو ناظرین وہ آئے ہیں اب مولانا طارق جمیل حفیظہ اللہ تعالیٰ گھر، اور انہوں نے مولانا طارق جمیل حفیظہ اللہ تعالیٰ نے انعام بھی دیا ہے۔ اب ان سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ آپ نے کون سا جملہ بولا جب نیزہ پھینکنے لگے تھے، یعنی یا اللہ مدد کہا یا علی مدد کا یہ جملہ کون سا بولا تھا؟ تو آئیے ناظرین اسی واللہ سے ہم آپ کو مولانا طارق جمیل حفیظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھاتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم کو شیعہ ذاکر ہے جواد نقوی حفیظہ اللہ تعالیٰ نے، اس نے بھی یہ جملے کہے ہیں کہ آخر انہوں نے کون سا جملہ بولا ہے، تو اللہ پاک نے فتح سے ہمکنار کیا۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی کہ تم نے فجر جا کے راگن پڑھ۔ جی بالکل سر، میں جب بھی آتا ہوں جتنے میڈل میں نے الحمدللہ لیے تو میں فجر ادھر ہی پڑھتا ہوں۔ یہاں تک کہ گورے جو ہے ان کو نہیں پتا چلا کہ یار یہ بندہ اتنا کچھ کر سکتا ہے۔ مسافر کا مجھے انجری ہوئی اس کی وجہ سے۔ ایک پاکستانی نے جیولین تھرو میں، نیزہ پھینکنے میں اس نے گولڈ میڈل لیا ہے، طلائی تمغہ اس نے حاصل کیا ہے، اور اس کے لیے ایسے پاکستانیوں کے احساسات ہیں کہ ایک غیر متوقع چیز، انہونی چیز جو ناممکن تھی گویا اس نے کر دی ہے۔ وہ کھیلوں میں پاکستان کا بڑا نام تھا، پاکستان کھیل میں بہت پیش رفتہ تھا، لیکن ان سیاستدانوں نے اور دہشت گردی لانے والوں نے، سرپرستی کرنے والوں نے جوانوں کو کھیلوں سے ہٹا کے دہشت گردی میں لگا دیا۔ بہرکیف کھیل کسی قوم کی صحت مندی کی علامت ہے۔ اگر کھیلوں میں ایک قوم زیادہ کارکردگی دکھا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سالم ذہن ہے اور سوچ مثبت ہے ان کی۔ کھیلوں کا فروغ قومی سلامتی اور سماجی سلامتی کی ایک اچھی علامت ہے۔ جیسے گھر میں بچہ ہو، کھیل رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے بچہ ٹھیک ہے، لیکن اگر بچہ لیٹا ہوا ہو، بستر میں ہو، رنگ زرد پڑا ہوا ہو، تو اس کا مطلب ہے یہ بچہ بیمار ہے۔ اسی طرح کھیل میں جو جوان طبقہ آتا ہے وہ قوم کی یا سماجی صحت کی ایک علامت ہوتا ہے، اور پاکستان میں یہ علامت بند کر دی گئی، ختم کر دی گئی ہے۔ عرصے بعد ایک میڈل ملا ہے پاکستان کو، اور اس میڈل میں جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کو، چونکہ یہ کھلاڑی پہلے سے تھا، پچھلے اولمپک میں بھی جا چکا ہے، باقی کھیلوں میں بھی جا چکا ہے، اور اس کھلاڑی سے کوئی کسی پاکستانی کو دلچسپی نہیں ہے، طلائی تمغے سے ان کو دلچسپی ہے۔ یعنی پہلے ہم سمجھتے تھے کہ یہ قوم ہیرو پرست ہے، نا، یہ تمغہ پرست ہے، ان کو تمغے سے، تمغے کے بعد ان کے لیے کوئی شخص اہمیت حاصل کرتا ہے، لیکن تمغے تک اور تمغے کے حصول کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، اس میں کوئی شخص بھی اس کا ساتھ نہیں تھا۔ مثلاً اس تمغہ لینے میں حکومت کا کیا کردار ہے، اس تمغہ لینے میں عوام کا کیا کردار ہے، اس تمغہ لینے میں کھیل کے ادارے کا کیا کردار ہے، وزیر جو کھیلوں کا ہے اس کا کیا کردار ہے، زیرو۔ نہ اس کے لیے کوئی بجٹ ہے، نہ اس کے لیے کوئی انتظام ہے، نہ اس کے لیے کوئی کوچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی ذاتی شوق کی وجہ سے اور اپنی استعداد کی وجہ سے یہاں تک آیا ہے کہ پاکستان کا نام اس نے عالمی سطح پر روشن کیا ہے۔ یعنی پاکستانی قوم کو ایسے ہی ہیرو چاہیے جو خود اپنا کما کے، اپنا کھا کے پھر کوئی کامیابی حاصل کرے، کامیابی کے بعد قوم اس کو سلام کرے گی، سیلوٹ کرے گی، لیکن یہاں پہنچانے میں قومی پروسیس موجود نہیں ہے۔ بلکہ یہ جو کھیلوں کا ڈھانچہ نابود کیا ہے، یہ بہت بڑی خیانت ہے پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان سکویش کا بلا منازع چیمپئن تھا، پاکستان ہاکی کا بلا منازع چیمپئن تھا، اور متعدد کھیل پاکستان کے تھے جن میں پاکستانیوں سے آگے کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن آج وہ سارے نابود ہو گئے، اور یہ ان خیانتکار سیاستدانوں نے اور دہشت گردی کے سرغنوں نے یہ کام کیا ہے۔ شاید یہ باعث بنے کہ یہ کرکٹ جیسی لعنت سے بھی جان چھوٹے
اور باقی کھیلوں کے اندر کوئی حکومت کی توجہ آئے. ابھی باہری انعامات کا اعلان کر رہے ہیں سارے. اچھی بات ہے آپ کریں، لیکن کچھ کھیل کے محکمے کو اور کھیل کے میدان کو اور سٹرکچر کو بھی درست کریں آپ. اور وہ کھیل جو دنیا میں مقبول ہیں، جہاں پر ساری دنیا کھیلتی ہے، کرکٹ 7-8 ملک کھیلتے ہیں، آپ ایسا کھیل کھیلیں ساری دنیا میں جو کھیل ہیں جو متعارف ہیں، جس میں ملکی وقار بڑھتا ہے، یہ کام کیا جائے. ابھی اولمپک ہو رہی ہے، ساری دنیا کے ممالک وہاں آ رہے ہیں اور تمغے، طلائی تمغے، کانسی کے تمغے اور چاندی کے تمغے حاصل کر رہے ہیں. پاکستانی چند ایک کھلاڑی بھیجے جو پہلے راؤنڈ میں ہی سارے آؤٹ ہو گئے. یہ پہلا کھلاڑی جس نے عرصے بعد، کئی دہائیوں بعد ایک طلائی تمغہ حاصل کیا ہے. قوم خوش ہو رہی ہے، لیکن یہ موقع ہے کہ ہم اس سے سنجیدہ لیں، یعنی ہماری حکومت اور اربابان ذوق. البتہ ساری بات حکومت سے بھی مربوط نہیں ہے، کچھ خود لوگوں کے اندر بھی رجحان ہو. میں نے بعض جوانوں سے پوچھا کوئی گیم کھیلتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں کھیلتے ہیں. تو پوچھا کیا کھیلتے ہو؟ کہا موبائل پہ کھیلتے ہیں. تو موبائل والی گیم سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ کیا رنگ لائیں گے؟ آپ میدانی، جسمانی، اچھی صحت تندرستی والے گیم خود عوام اپنے شوق سے بچوں کو بھیجیں اور سالم، صحت مند، تندرست گیمیں ان سے کروائیں. موبائل سے جان چھڑائیں ان کی، اور باقی منشیات سے جان چھڑائیں ان کی، دہشت گردی سے ہٹائیں ان کو، اور ان مثبت اور تعمیری کاموں میں ان کا رجحان آ جائے. اگرچہ جو لوگ مبارک دے رہے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوگا جیولین تھرو ہوتا کیا ہے. بہت سارے لوگ، ذرا یہ کھیل پاکستان میں متعارف ہی نہیں ہے، ایک ہی بندہ کھیلتا ہے پورے ملک میں، ایک بندہ نیزہ پھینکتا ہے. باقی سارے گھوڑے پہ وہ نیزے مارتے ہیں، نیزہ بازی گھوڑے والی پتہ ہے سب کو، لیکن یہ گیم جو اولمپک میں ہے اس کا کم لوگوں کو پتہ تھا. اب باقی کھیل بھی اپنے طور پر عوام شروع کریں. مثلا دیہاتوں میں، مختلف دیہاتوں میں، مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا تو دیہاتوں میں شہروں سے زیادہ ورزشی سرگرمیاں تھیں. والی بال ابھی بھی دیہاتوں میں بہت مقبول ہے، اور اسی طرح کبڈی دیہاتوں کے اندر ابھی بھی مقبول ہے، یا باقی وزن اٹھاتے ہیں، پتھر اٹھاتے ہیں، اس طرح کے کھیل ابھی بھی دیہاتوں میں مقبول ہیں. شہروں میں آلودگیاں زیادہ آ گئی ہیں. اب یہ ساری چیزیں لوگ خود سے کریں، اپنے بچوں کو کھیل کی طرف رغبت دلائیں. بہرکیف یہ جوان جس نے یہ کامیابی حاصل کی ہے، ہم اسے بھی مبارکباد دیتے ہیں، اور یہ باعث بنے کہ انشاءاللہ ملک کے اندر کھیل کو اچھا فروغ ملے. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین پہلے تو ہم انبیاء کی طرف بڑھتے ہیں. 1,24,000 کم و بیش انبیاء گزرے ہیں، تو ہر نبی کو اگر مشکل آئی ہے تو انہوں نے رب العالمین کو ہی پکارا ہے. اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بڑھتے ہیں تو ان کو مشکل آئی ہے تو انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے بھی مشکل وقت کے اندر رب العالمین کو ہی پکارا، نبی نوح علیہ السلام نے بھی مشکل وقت کے اندر رب العالمین کو ہی پکارا. اور اگر آپ ناظرین نبی موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھیں گے تو وہ بھی مشکل کے وقت کے اندر کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی لما انزلت الی من خیر فقیر. یعنی نبی موسیٰ علیہ السلام بھی مشکل وقت رب العالمین کو ہی پکارتے. اگر نبی ایوب علیہ السلام کی طرف دیکھیں گے تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یعنی انبیاء کو جب بھی مشکل آئی ہے تو انہوں نے رب العالمین کو ہی پکارا ہے. نبی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے ہیں تو وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی پتہ یہ چلا جتنے بھی انبیاء انہوں نے مشکل وقت کے اندر رب العالمین کو ہی پکارا ہے. اگر ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین، یہ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ویر کہا جاتا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی کہا ہے. تو ناظرین یہ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لگتے جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا. تو ناظرین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہ ہے جو اپنی نماز کے اندر یہ جملہ کہاں کرتے تھے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کے یہ جملہ کہاں کرتے تھے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہ جملہ کہاں کرتے تھے؟ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. تو ناظرین اس بات سے یہ پتہ چلا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو مشکل وقت جب بھی آیا اس پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ رب العالمین سے ہی مدد مانگی ہے. تو جب ناظرین تمام انبیاء کی جماعت نے، نبی پاک کے صحابہ نے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مشکل وقت آیا
تو رب العالمین کو ہی یاد کی ہے. آپ کہیں گے یہ کہاں لکھا ہے؟ سورۃ انفال کا اگر مطالعہ کریں گے جنگ بدر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، یار کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رب العالمین فرما رہے ہیں میرے محبوب علیہ السلام جب آپ نے ہمیں پکارا تو ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور ہزاروں کی تعداد کے اندر ہم نے فرشتے زمین پہ بھیجے. تو ناظرین پتہ یہ چلا جب بھی مشکل آئی انبیاء کی جماعت نے بھی رب العالمین کو ہی پکارا اور امام الانبیاء علیہ السلام نے بھی رب العالمین کو پکارا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو مشکل آئی تو انہوں نے بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین رب العالمین کو ہی پکارا. تو ناظرین پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو ارشد ندیم لڑکا جیتا ہے اس نے بھی یا اللہ مدد کہہ کے یعنی کہ نیزہ پھینکا تو اللہ نے فتح کے ساتھ ہم کنار کیا. تو ناظرین پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی جب بھی مشکل آئے تو رب العالمین کو ہی پکارنا چاہیے. تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرما دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے، اور یہ بھی دعا کریں جتنے بھی اس دنیا کے اندر بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ سے تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.